الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے عنوان کو دیکھ کر ٹچ کیا اور ویڈیو دیکھنا پسند کی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ ایک آیت ایک لیکچر کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت میں آنے والے نئے الفاظ بھی بتائے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، آیت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور آیت کی تجوید کے ساتھ مشق کروائی جاتی ہے۔ اور جب رکوع مکمل ہو جاتا ہے تو تمام نئے سیکھے ہوئے الفاظ کی دہرائی ہوتی ہے، اس کو اب مختلف درجہ بندی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تاکہ ایک آئیڈیا اور ایک اندازہ آپ کو مل جائے کہ جو ترجمہ درست کرنے میں معاون ہو اور آسانی بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ کے سامنے رکوع نمبر 9 کے 63 نئے کلمات لکھ دیے ہیں، اور ان کی درجہ بندی بھی ہو گئی ہے۔ ویسے تو تقریباً 282 کلمات آتے ہیں، ان میں سے 63 نئے ہیں، جبکہ باقی پہلے گزر چکے ہیں جو آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو جو نئے الفاظ تھے وہ ہم دہرا رہے ہیں اس رکوع میں۔ پہلے 10 الفاظ ایسے ہیں جس میں پاسٹ ٹینس ہے، یعنی ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے خیال رکھیں گے۔ اور دوسرا کالم، اس میں 11 الفاظ ہے جس میں حال یا مستقبل کا مفہوم آئے گا، یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس میں ترجمہ ہوگا، اور اس کی نشانیاں بھی میں بتا دوں گا آپ کو۔ البتہ 2 لفظ ایسے ہیں جس میں کام کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی حکمیہ یہ لفظ ہے۔ تیسرے کالم میں 14 الفاظ ہیں، یہ جمع ہے، یعنی مستقبل یا حال کا ترجمہ کریں گے، لیکن فاعل اس کے اندر جمع ہوگا، کام کرنے والا زیادہ ہوں گے۔ اس میں واحد ایک تھے اور یہاں پر زیادہ کا مفہوم آئے گا، اور اس کی وجہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتائی تھی۔ یہ ایک چوتھا کالم ہے جس میں 14 لفظ ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسم ہیں، تو اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوگا چونکہ اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا۔ اس میں واحد اسم بھی ہے اور جمع بھی، زیادہ تر آپ کو یہاں واحد اسم ملے گا۔ یہ ایک کالم ہے، اس کے اندر 12 الفاظ ہیں، اور یہ 2 لفظوں سے مل کے ایک کمپاؤنڈ یا مرکب بن گیا ہے، تو اس کو میں نے الگ کر دیا ہے۔ پھر یہ 2 لفظوں والا ایک کالم ہے، او اور بلا، یہ نہ نام ہے نہ کام، تو جو لفظ نہ نام ہو نہ کام اس کو حرف کہتے ہیں، تو یہ حرف ہیں۔ اس کے اندر نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پیچھے چیز ہوتی ہے جس کی شکل ذہن میں آ سکے۔ اب ہم ان کا ترجمہ سیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو موقع دوں گا کہ میں نے شروع میں سرخ کلر سے ان کے حروف اصلی لکھ دیے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو اردو میں بھی مل جائیں گے، اسی لیے میں نے اردو لکھائی میں یہ حروف اصلی لکھے ہیں، مادہ لکھ دیا ہے، روٹ لیٹرز ہر ایک کے اندر۔ اس کی مدد سے آپ خود کچھ ان کے معنی لکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کالم بنائیں اپنی نوٹ بک پہ، اور آگے خالی جگہ رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ اس کے معنی لکھیں، ویڈیو روک لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور خود اس کی مشق کریں، لکھیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ پچھلے ایک آیت ایک لیکچر والے سلسلے میں جتنا آپ سیکھ چکے ہیں اس کا ٹیسٹ ہو جائے کہ آپ کتنا سیکھ چکے ہیں اور کتنا ابھی سیکھنا باقی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ذرا سائڈ پہ ہوتا ہوں۔ جی، آپ نے ویڈیو روک کے لکھ لیے ہوں گے۔ اگر آپ نے واقعی لکھے ہیں تو اس کی تصویر بنا کے مجھے واٹس ایپ کریں، میرا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور جائز کیش نمبر بھی، تو اس پہ آپ مجھے سینڈ کریں، میں اس پر تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ یا کوئی سوال ہو، کوئی دریافت کرنا ہو تو آپ
کمنٹ کریں، اور اگر آپ صاحب علم ہیں، مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بندہ بیک وقت سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی۔ چینل کا نام سوچ سمجھ کے لرن اینڈ ٹیچ رکھا گیا ہے، سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی۔ تو میں اب آپ کے سامنے اس کا حل پیش کر رہا ہوں۔ قتل تم، یہ قتل سے بنا لفظ، تو یاد رکھیں جب آخر میں تم لفظ آ جائے تو اس کا معنی بھی اردو میں تم کرتے ہیں۔ تم نے قتل کیا، فدارأتم، پھر تم نے جھگڑا کیا، اتخذتم، تم نے اختیار کیا، پکڑ لیا، لے لیا۔ اور قرآن میں اس رکوع میں اتخذتم آیا ہے تو میں نے وہاں اتخذتم کر دیا ہے، اصل میں وہ تھا اتخذتم، اتخذتم، تو وہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا کا معنی دے رہا ہے وہاں پہ، تو یہاں سے صرف میں نے فعل لے لیا ہے اور حمزہ استفہام کو کاٹ دیا ہے۔ کاسبہ، اس نے کمایا، اب اس کے اندر تم نہیں ہے تو پھر تم کا مفہوم اس کے اندر نہیں آئے گا، پھر یہ تھرڈ پرسن کے لیے سنگولر کے لیے آ رہا ہے، چونکہ آگے کوئی جمع کی نشانی نہیں ہے۔ کاسبہ، اس نے کمایا، کتبت، اس مؤنث نے لکھا، قصت، وہ سخت ہو گئی، عقلوہ، انہوں نے اس کو عقل میں لے لیا یعنی سمجھ لیا، انہوں نے اسے سمجھ لیا، تو میں یہاں جمع کا ترجمہ کر رہا ہوں اس واو کی وجہ سے، اور ہو الگ ایک ضمیر ہے جو مل کے آ گئی ہے۔ خلا، وہ خالی ہوئے، الگ ہوئے، پرائیویسی میں گئے۔ فتح، اس نے کھولا، احاطت، اس نے گھیر لیا، احاطے میں لے لیا، تو اس کے اندر پاسٹ ٹینس تھا یعنی ماضی کا زمانہ تھا۔ اب اس کے اندر مضارع ہے یعنی فیوچر یا پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کریں گے، حال یا مستقبل میں۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ شروع میں یا آ رہی ہے یا پھر تا آ رہی ہے، جب یا تا آ جائے تو پھر وہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ یا اور تا الگ سے ہو اور ان حروف اصلی کے پہلے آتی ہو۔ حی یا سے پہلے یحیی آ گیا، وہ زندہ کرتا ہے، یریکم، وہ دکھاتا ہے تم کو، کم پھر الگ ضمیر آ رہی ہے، مفعول بن رہی ہے۔ یتفجر، وہ پھوٹ پڑتا ہے، یخرج، وہ نکلتا ہے، یشقق، وہ پھٹ جاتا ہے، یہبط، وہ گرتا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، لن تمسا، ہرگز نہیں چھوئے گی، نا، ہمیں مس نہیں کرے گی، مس کرنا چھونا، لن یکلفا، ہرگز نہیں خلاف کرے گا، ہرگز نہیں خلاف کرے گا یعنی وعدے کے خلاف کرنا۔ اضربوہ، یہ حکمیہ ہے، مارو تم سب اس کو، اس کے اندر ظاہر ہے جب حکم دیا جائے تو وہ سامنے والے کو عام طور پر دیتے ہیں، تو اس لیے تم کا مفہوم آ گیا۔ قل، کہہ دو، کہو یا کہہ، اس کے اندر چونکہ کوئی جمع کی نشانی نہیں تھی اس لیے یہاں ہم نے واحد کا ترجمہ کیا سوائے اس لفظ کے، اس کے اندر واو جمع کا آ رہا ہے۔ اب تیسرا کالم ہے، اس میں 14 لفظ، اس میں شروع میں دیکھیں تا آ رہی ہے، اس کے اندر تا، اس کے اندر یا، تا، یا آ رہی ہے، پھر یا، تو یا تا آئے گی، تو تا آ جائے تو تم کا معنی دیتے ہیں کرتے ہیں، اور یا آ جائے تو وہ کا معنی کرتے ہیں، اور یہ جمع ہے، اس میں جمع کی نشانی کیا ہے، واو نون آخر پہ آ رہی ہے، تو ترجمے میں ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ تعلمون، تم جانتے ہو، تطمعون، تم طمع کرتے ہو، چاہتے ہو، یؤمنو سے پہلے ان لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ، یہ حرف آ گیا ہے، ان یؤمنو، کہ وہ ایمان لائیں، یسمعون، وہ سنتے ہیں، یہاں یا ہے تو اس کا معنی وہ کریں گے، یہاں بھی جیسے یا کا ہم نے وہ کیا ہے۔ یحرفون، وہ حرف زنی کرتے ہیں یا تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، کیا، تحدثون، تم بتاتے ہو، حدیث ہوتا ہے نا بات کو، تو حدث یحدث کا معنی بات بتانا، تم باتیں بتاتے ہو، لی، تاکہ، یحاجو، وہ حجت بازی کریں، تمہارے خلاف حجت اور دلیل لائیں، یسرون، وہ چھپاتے ہیں، یعلنون، وہ اعلانیہ کرتے ہیں، یکتبون، وہ لکھتے ہیں، لیشترو، تاکہ، لام کا معنی یہاں کریں گے تاکہ،
یشترو وہ خریدیں حاصل کریں، تقولون تم کہتے ہو، یکسبون وہ کسب کرتے ہیں کماتے ہیں، یظنون وہ گمان کرتے ہیں۔ تو دیکھا اس میں معنی کرنے میں کتنی اب آسانی ہو گئی ہے۔ اس کی جب ہم نے درجہ بندی کر لی ہے تو اب ایک شکل کے الفاظ ایک جگہ جمع ہوئے تو ترجمہ کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیں یہ 14 لفظ ہیں، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر یہ سب اسم ہے اور اسم کی نشانی آخر میں تنوین آتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ چیز آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے اور اس میں پھر زمانہ نہیں ہوتا۔ یا شروع میں ال آ جاتا ہے، الف لام زائد الگ سے آ جاتا ہے، الف لام اصل لفظ تو موتا ہے اور اس پر ال آ گیا، تو جب کسی لفظ کے شروع میں ال آ جائے تو تب بھی اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اسم کہلائے گا، بغیر زمانہ کے وہ لفظ ہوگا۔ مخرجن نکالنے والا، الموتا مردے، میت کی جمع ہے موت اس سے لفظ، اشد زیادہ سخت، قسوہ سختی، خشیہ خشیت یا ڈر، فریق فریقن فریق یا گروہ سیکٹر، کلام بات کلام، بعض کچھ یا بعض، امیون یہ جمع ہے، واو نون جمع کی آگئی، امی کی جمع ہے، امی ایک امی ہوتا ہے ایک امی ہوتا ہے، امی کا معنی ان پڑھ، امانج خواہشیں، امنیہ کی جمع ہے، معنی یا اس کے حرف اصلی ہیں، ویلن تباہی، ایامن دن، یوم کی جمع ہے ایام، معدودہ گنے چنے گنتی کے، سیئہ بری قبیح۔ اب اس کالم کو لیجئے، اس میں 2 لفظ ہیں، بعضھا اس کا بعض یا اس کا کچھ، کذالک کا اور ذالک 2 لفظ بن گئے ہیں، کا میں نے طرح، ذالک اس طرح یا ایسے ہی، آیاتی ہی اس کی آیتیں، قلوبہم تمہارے دل، بغافل غفلت میں، بی کا معنی یہاں پر کہیں گے میں، منہم ان میں سے، بعضہم ان کے بعض، بی ایدیہم بی میں نے الگ کر دیا، ایدیہم ان کے ہاتھ، عہدہ اس کا وعدہ یا اپنا وعدہ، خطیئتہ اس کی خطائیں غلطیاں، اصحاب النار آگ والے، اصحاب الجنہ باغ والے جنت والے۔ یہ 2 لفظ ہیں، او کا معنی ہوتا ہے یا، اور کبھی آگے وا پر زبر بھی آ جاتی، آوا یا، بلا کا معنی کیوں نہیں، وائی ناٹ کیوں نہیں۔ تو اس رکوع کے نئے الفاظ آپ نے سیکھ لیے، دہرا لیے، بلکہ سیکھ تو پہلے لیے تھے، دہرا لیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اس رکوع کا پیغام اور اس کا مفہوم کیا ہے وہ بھی ہم اجتماعی لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ان کا ایک واقعہ بتایا، اور اس واقعے کے نتیجے میں جو ان کو عبرت اور سبق ملنا چاہیے تھا انہوں نے وہ سبق بھی حاصل نہیں کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کا قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے پر تھوپ رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ گائے ذبح کریں اور گائے کے حصے کے ساتھ اس میت کا حصہ لگائیں تو وہ زندہ ہو جائے گا مقتول، اور بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ اس طرح ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جس طرح اس مردہ نے اٹھ کے میری طاقت سے، میری قوت سے اٹھ کے آپ کے مسئلے کو حل کر دیا ہے، اسی طرح تمہارے جو اختلافات ہیں تم مرتے دم تک اختلاف کرتے رہتے ہو اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ایک دن ایسا آئے گا جب تم سارے اٹھو گے اور ایسے ہی تم ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دو گے اور وہاں حساب کتاب چکتا کر دیا جائے گا، تو وہ آخرت کا دن ہے۔ اب اس کے بعد ان کے دلوں میں نرمی آنی چاہیے تھی، تو یہ اور بھی زیادہ سخت ہو گئے، یہودی علماء اور اس کے عوام بھی اور خواص سارے ہی وہ ڈھیٹ ہو گئے، انہوں نے اس واقعے سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، الٹا وہ رب کی نافرمانیوں پر مزید تیز ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا اور ان کو غیرت اور شرم دلائی کہ تم تو پتھروں اور پہاڑوں سے بھی گئے گزرے ہو، پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، کئی پھٹ جاتے ہیں، کئی
ٹوٹ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، اور تم تو ان سے بھی زیادہ سخت نکلے، تمہارے دل اتنے سنگین ہیں اور اتنے پتھریلے ہیں، اور پتھر کہنا بھی توہین ہے کہ تم اتنے ڈھیٹ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ یہ پتہ ڈھیٹ کیوں ہوئے ہیں، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی ہر ہدایت سے منہ بھی موڑا اور اس کو توڑا مروڑا، یعنی اللہ کے احکام کو ہی انہوں نے رد و بدل کر کے ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے، اللہ کی وحی کے اندر اپنی باتیں شامل کرتے تھے، اور اللہ ایک لفظ کے ساتھ جو مراد مطلب بتانا چاہتے تھے وہ کوئی اور نکالتے تھے۔ ایک نبی ان کو روکتے رہ جاتے، لیکن ان کے علماء لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اپنی خواہشات یا وڈیروں کی خواہش کے مطابق، وہ درس تورات اور درس انجیل اور درس زبور دیا کرتے تھے۔ اس طرح جو قوم اپنے آئین کی پرواہ نہ کرے اور اپنے قانون کو ہی تبدیل کر دے، اللہ کے دیے ہوئے قانون اور ضابطے کو تبدیل کر دے، اس کی پرواہ نہ کرے، تو پھر دنیا میں آنے والے آئے روز جو انقلابات ہیں، جو تبدیلیاں، حادثات ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، ان سے ان کا دل کیسے پسیجے اور پگھلے گا۔ اس لیے ایسے لوگ ہدایت سے بہت دور رہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ٹکریں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان پر محنت کیجئے جن کے دل اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں اور وہ ہدایت بھی قبول کرنے والے ہیں۔ تو آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم رکوع نمبر 10 سورہ بقرہ کا شروع کریں گے۔ آپ نے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا، بات پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، اور اللہ کی بات پسند نہ آئے گی تو اور کس کی آئے گی، تو اس کا لائک تو بنتا ہے، اور کمنٹ اگر کوئی بات ہو تو کیجئے گا تاکہ میں اس کی روشنی میں اگلے لیکچرز بھی ڈیزائن کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔